السلام علیکم ناظرین، نیوز فرسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ چنئی میں ڈیزل سے لیس ایک مال گاڑی کو لگی آگ بجھانے کی کوشش جاری۔ مشرقی مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش۔ مغربی بنگال کے مدنی پور کے کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال۔ لکھنؤ میں 6 سالہ لڑکی کے قتل کے الزام میں خاتون گرفتار۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات تعطل کا شکار۔ امریکی عہدیدار نے کی وضاحت۔ اور غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حملوں میں کم از کم 141 فلسطینی جاں بحق۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تیلگو اداکار کوٹا سرینیواس راؤ، جو جنوبی ہندوستانی فلموں میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور تھے، اتوار کو حیدرآباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 83 برس کی تھی۔ اداکار طویل علالت کے باعث زیر علاج تھے۔ وہ ورسٹائل اداکار نے مختلف زبانوں میں 750 سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1978 میں پرنام کھریدو سے کیا تھا۔ اداکار پرکاش راج نے کوٹا سرینیواس راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پرکاش راج ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی اور انہیں پرسہ دیا۔ دوسری جانب ہندوستان کے سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو نے اداکار کوٹا سرینیواس راؤ کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اہل خانہ سے تعزیت کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے تھے۔ تمل ناڈو کے ترولول میں اتوار کی صبح ایندھن لے جانے والی ایک مال گاڑی میں زبردست آگ لگ گئی۔ چنئی پورٹ سے ڈیزل لے جانے والی کارگو ٹرین ترولول کے قریب اچانک پٹری سے اتر گئی، جس کے بعد ٹرین میں موجود فیول ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کو آگ بجھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، حالانکہ 10 سے زائد فائر انجن آپریشن میں مصروف بتائے گئے ہیں۔ پولیس قریبی رہائشی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو نکال رہی ہے اور حفاظتی وجوہات کی بنا پر بجلی کی سپلائی بھی منقطع کر دی گئی ہے۔ جائے حادثے کے قریب گھروں میں موجود ایل پی جی سلنڈروں کو حفاظتی وجوہات کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہے۔ ترولول ضلع کلکٹر ایم پرتاپ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے آگ بجھانے کی کارروائیوں کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ حادثے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ امدادی کارروائیوں کے لیے آراکونم سے ڈیزاسٹر ریلیف ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ ہماچل پردیش کی آفات پر بی جے پی کے رکن پارلیمان انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ غم کے وقت میں بی جے پی نے لوگوں کی مدد کے لیے بہترین کوششیں کی ہیں۔ بی جے پی نے خوراک، ادویات، برتنوں اور علاج کے ذریعے راحت فراہم کی ہے۔
منتخب ممبران پارلیمان نے بھی انفرادی سطح پر امداد فراہم کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مرکز نے بھی NDRF اور دیگر بچاؤ کے ذریعے مسلسل مدد فراہم کی ہے اور مستقبل میں بھی مدد فراہم کرے گی. پہلی بات تو میں کہوں کہ کسی کے لیے بھی گھر ہوتے ہوئے بھی بے گھر ہونا بہت دردناک ہے، اور آپدا کے سمے اپنوں سے بچھڑ جانا یا اپنوں کا اس دنیا سے چلے جانا بہت دردناک بھی ہے. اور اس دکھ کی گھڑی میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے لگاتار پریاس کیے ہیں کہ ہم جنتا کی مدد کے لیے زمین پہ رہیں. راحت سمگری کے روپ میں راشن ہو، برتن ہو، اور یہاں تک کہ دوائیاں ہوں، اپچار ہو، اس سب میں مدد بھی کی ہے اور آگے بھی کریں گے. ویکتیگت طور سے بھی ہم سب نے جو چنے ہوئے پرتیندھی ہیں اپنے پریاس کیے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جہاں تک کیندر سے مدد کی بات ہے، پہلے ہی جو سینا کی مدد ہو، NDRF کی مدد ہو، یہ لگاتار کیندر سرکار نے کیا بھی ہے. اور اس سے پہلے بھی جب پچھلے کچھ برسوں میں آپدا آئی تب بھی کیندر سرکار لگاتار ہماچل پردیش کے ساتھ کھڑی رہی. ہر طرح کی مدد کی، چاہے گھر کی ہو، دھن کی ہو یا پھر NDRF کی ٹیموں کی ہو. کیندر کی اور سے کبھی کوئی کمی نہ رہی ہے، نہ آگے رہے گی. لکھنؤ میں 6 سالہ لڑکی کے قتل کے جرم میں ایک خاتون کو گرفتار کر لیا گیا. DCP کرائم کملیش دکشت نے کہا ہے کہ شمس الدین نے اندرا نگر تھانے میں رپورٹ درج کروائی جس میں کہا گیا کہ روبینہ نامی خاتون جو کہ اس کے گھر پڑھانے آئی تھی، اس کی 6 سالہ بیٹی عائشہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کا قتل کر دیا. پولیس نے کہا ہے کہ روبینہ کو گرفتار کرتے ہوئے قانونی کارروائی کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے. اندرا نگر تھانے میں شمس الدین دوارا ایک اپلیکیشن دیا گیا کہ اس کے گھر میں پڑھانے آنے والی روبینہ نام کی مہیلا نے اس کی 6 برس کی پتری عائشہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کا مرڈر کر دیا گیا. اس آدھار پہ ابھیوگ پنجیکرت کیا گیا اور روبینہ کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا. مشرقی مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش ہوئی ہے. مسلسل بارش نے مغربی بنگال کے مدنی پور کے کئی علاقوں میں شدید سیلاب کو جنم دیا ہے. مانسون کی تیز رفتار سرگرمیوں کے درمیان ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے کئی ریاستوں کے لیے الرٹ جاری کیا. 12 جولائی کو اپنی تازہ ترین پریس ریلیز میں محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی، وسطی مغربی اور شمال مغربی ہندوستان میں مسلسل بارش کی پیش قیاسی کی تھی. محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں شدید موسمی حالات کی وارننگ بھی دی ہے. پہلگام میں امرناتھ یاترا جاری ہے. اس درمیان اجین سے تعلق رکھنے والے ایک خاتون یاتری کا کہنا تھا کہ ہم اجین سے آئے ہیں، یہ واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے، انتظامات یہاں بہت اچھے ہیں. میرا نام درگا ہے. جی کہاں سے آپ؟ جی میں اجین MP مہاکالیشور بھگوان کے یہاں سے. پہلی بار آپ یاترا کے لیے آئی ہیں؟ نہیں، میں پہلے بہت بار آ چکی ہوں اور ابھی آئی ہوں، اگلے سال بھی آئی تھی. اس بار کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے میرے کو تو. بھگوان کتنی ویوستھا ہے؟ بہت اچھی ویوستھا ہے. کیا منت ہم لے کے جا رہی ہیں آپ بھولے بابا کے دربار میں؟ ہیں؟ کیا منت لے کے جا رہی ہیں آپ؟ بھگوان کی شرن میں وہ میرے ساتھ رہے ہو، میری رکشا کرے ہو اور سب کی رکشا کرے ہو. اس عمر میں بھی آپ بھولے بابا کے درشن کے لیے جا رہی ہیں؟ ہاں، اپنے آپ کو بھاگیشالی؟ میرا من نہیں مانتا، میرا ہر سال جانے کا من ہوتا ہے، ہر سال. اس لیے پورے وشو کے لیے کیا پرارتھنا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ بھگوان سب کو بہت اچھا رکھے. حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے امریکی نیٹ ورک CNN کو بتایا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. اس عہدیدار نے
इल्ज़ाम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर लगाया कि वो हर बार नई शराइत शामिल करते हैं और सबसे हालिया शर्त गाज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी के नए नक्शे हैं। हमास के एक और अहदेदार ने CNN को बताया कि दोबारा तैनाती के बारे में इसराइल का मौक़िफ़ मुज़ाकरात में नहीं है, हकीकी रुकावट है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हमास इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनक़लाब पर इसरार नहीं कर रही है, ये ज़्यादातर तनाज़ा में एक अहम मुतालबा रहा है। अहदेदार ने वाज़ेह किया है कि हम 19 जनवरी 2025 के नक्शों पर मबनी जुज़वी इनक़ला के पाबंद हैं, जिसमें मामूली तरामीम की गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका यूरोप में अपने नेटो इत्तेहादियों को हथियार फ़रोख्त करने वाला है ताकि वो उन्हें यूक्रेन को फराहम कर सकें, क्योंकि यूक्रेन रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में इजाफे का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी नेटवर्क NBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम नेटो को हथियार भेज रहे हैं और नेटो इन हथियारों की पूरी 100% कीमत अदा कर रहा है। गाज़ा में इसराइली जारहियत का सिलसिला ताहाल जारी है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हमलों में कम से कम 141 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए के मुताबिक शोहदा में 33 ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो इमदाद के मुंतज़िर थे। फ़लस्तीनी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने खान यूनुस के मगरिब में वाक़ इलाक़े में हॉस्पिटल अल-मलाल के करीब एक घर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गाज़ा के शहर खान यूनुस के शुमाल में वाक़ अल-कतबिया महल्ले के अतराफ़ में कई रिहायशी इमारतों को भी धमाकों से मुनहदिम कर दिया। उधर हफ्ते के रोज़ इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के इलाके तुलकराम कैंप में भी रिहायशी इमारतों की मसमारी जारी रखी। गाज़ा शहर के मगरब में अल-शाती कैंप के इलाके अल-बकालिया में इसराइली हमले में 11 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। तिब्बी ज़राए के मुताबिक इनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी फारस ने इंकशाफ किया है कि सदर मसूद पेशकियान गुज़िश्ता माह तेहरान में इसराइली हमले के दौरान ज़ख्मी हुए थे। यह हमला ईरान को आला सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को निशाना बनाकर किया गया था। एजेंसी के मुताबिक 16 जून को होने वाले इस हमले में सदर पेशकियान की टांग पर मामूली ज़ख्म आए। इजलास में ईरान की तीनों अहम रियासती ताकतों के सरबराहान और आला हुकूमती अहदेदार शरीक थे। ईरानी हुक्काम हमले के फ़ौरन बाद हंगामी राहदारी के ज़रिए इमारत से निकलने में कामयाब हो गए। एजेंसी के मुताबिक ये राहदारी पहले से ऐसे किसी हंगामी मौके के लिए तैयार की गई थी और अहदेदार इजलास के वक्त इमारत की निचली मंजिलों में मौजूद थे। गाज़ा की मसलूम आवाम के लिए ज़िंदगी का हर लम्हा एक नई आजमाइश बन चुका है और अब ईंधन की संगीन किल्लत ने इनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तबाही के किनारे ला खड़ा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता 7 बैनुल-अक़वामी इदारों ने खबरदार किया है कि गाज़ा में ईंधन की किल्लत एक इंतहाई नाजुक मरहले में पहुँच चुकी है, जो पहले ही जंग से तबाह लाखों फ़लस्तीनियों के लिए मौत का पैगाम बन सकती है। एक मुश्तरका बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के इन इदारों ने कहा है कि 2 बरस की तवील और तबाहकुन हमलों के बाद गाज़ा के बाशिंदे शदीद तरीन मुश्किलात से दोचार हैं। ख़ास तौर पर खुराक की सिक्योरिटी का बहरान इनकी ज़िंदगी को मज़ीद गैर महफूज बना चुका है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। चेन्नई में डीजल से भरी मालगाड़ी पटरी से उतरी, लगी आग। मशरक़ी मध्य प्रदेश और साहली कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश। मगरबी बंगाल के मदनीपुर के कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल।
लखनऊ में 6 साल लड़की के कत्ल के इल्जाम में खातून गिरफ्तार। इसराइल और हमास के दरमियान गाजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार, अमरीकी ओहदेदार ने की वजाहत। और गाजा में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हमलों में कम से कम 141 फलस्तीनी जाँ बहक। इसी के साथ न्यूज़ फर्स्ट इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।